أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان کا دوسرا عشرہ، مغفرت کا عشرہ، گناہوں کی معافی کا سنہری موقع۔ رمضان کے دوسرے عشرے کے موضوع یعنی مغفرت و استغفار کے بارے میں ایک اہم حدیث ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حوالہ: صحیح البخاری حدیث نمبر 38، صحیح البخاری حدیث نمبر 760۔ یہ حدیث ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ رمضان خاص طور پر مغفرت کا مہینہ ہے اور دوسرا عشرہ تو خاص طور پر استغفار اور گناہوں کی معافی کے لیے ہے۔ اگر ہم سچے دل سے توبہ کریں، استغفار کریں اور روزے کو صرف اللہ کی رضا کے لیے رکھیں تو اللہ تعالی ہمارے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ عام دن نہیں ہے، یہ عام راتیں نہیں ہیں، یہ ہے مغفرت کا عشرہ، گناہوں کی معافی کا عشرہ۔ ذرا سوچئے، اگر کوئی بادشاہ اعلان کرے کہ جو بھی میرے پاس آئے گا میں اس کے سارے جرم معاف کر دوں گا، تو کیا لوگ دوڑ کر نہیں جائیں گے؟ تو پھر جب کائنات کا بادشاہ اللہ رب العالمین ہمیں بلا رہا ہے تو ہم کیوں غافل ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے رمضان کے دوسرے عشرے کی حقیقت کیا ہے، قرآن اور حدیث میں مغفرت کی کیا اہمیت ہے، گناہوں کی معافی کا آسان طریقہ کیا ہے اور ہم اپنی زندگی کو کیسے بدل سکتے ہیں۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے کیونکہ شاید یہی ویڈیو آپ کی مغفرت کا سبب بن جائے۔ رمضان کے 3 عشرے کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، تیسرا عشرہ جہنم سے نجات۔ ہم اس وقت دوسرے عشرے میں ہیں، یعنی اللہ ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں اور شیاطین قید ہوتے ہیں۔ پھر بھی اگر ہم معاف نہ ہوں تو نقصان کس کا ہے؟ قرآن مجید مغفرت کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالی فرماتا ہے: اور اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو۔ سوچئے، اللہ ہمیں چلنے کا نہیں دوڑنے کا حکم دے رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وقت کم ہے، زندگی غیر یقینی ہے اور موت قریب ہے۔ اللہ ایک اور مقام پر فرماتا ہے: اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ آیت ہر گناہگار کے لیے امید ہے، چاہے گناہ کتنے بھی بڑے ہوں، شرط صرف ایک ہے: سچی توبہ۔ ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ ہم سب انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، کبھی زبان سے، کبھی آنکھوں سے، کبھی دل کے ارادوں سے۔ لیکن مسئلہ گناہ کرنا نہیں، مسئلہ گناہ پر قائم رہنا ہے۔ شیطان ہمیں گناہ کے بعد مایوس کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے: تم بہت گنہگار ہو، تمہیں اللہ معاف نہیں کرے گا۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ مغفرت کا آسان ترین طریقہ۔ اگر میں آپ سے پوچھوں گناہوں کی معافی کا سب سے آسان لفظ کیا ہے؟ جواب ہے استغفر اللہ۔ صرف یہ ایک لفظ، لیکن شرط ہے کہ دل سے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ سوچئے، جن کے اگلے پچھلے گناہ معاف تھے وہ بھی استغفار کرتے تھے، تو ہم کیوں نہ کریں؟ استغفار کے فوائد۔ قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے فرماتے ہیں: اپنے رب سے استغفار کرو،
بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد دے گا اور باغات عطا کرے گا۔ یعنی استغفار صرف گناہوں کی معافی نہیں، رزق میں برکت بھی لاتا ہے، گھر میں سکون لاتا ہے، دل میں اطمینان لاتا ہے۔ سچی توبہ کیسے کریں؟ توبہ کے 3 بنیادی ارکان ہیں: گناہ پر ندامت، فوراً گناہ چھوڑ دینا، آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ۔ اگر یہ 3 چیزیں موجود ہوں تو اللہ ضرور معاف فرماتا ہے۔ رمضان کا دوسرا عشرہ اسی توبہ کا بہترین وقت ہے۔ عملی پلان، اس عشرے کو کیسے گزاریں؟ آئیے ایک آسان پلان بناتے ہیں۔ روزانہ کم از کم 100 مرتبہ استغفر اللہ، فجر کے بعد 10 منٹ ذکر، عشاء کے بعد 2 رکعت نفل برائے توبہ، والدین کے لیے دعا، جن سے دل دکھایا ہو ان سے معافی۔ اگر ہم یہ صرف 10 دن کر لیں تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ ایک حقیقت، ہمیں نہیں معلوم یہ ہمارا آخری رمضان ہے یا نہیں۔ پچھلے سال کتنے لوگ ہمارے ساتھ تھے جو آج قبر میں ہیں، شاید اگلا نمبر ہمارا ہو۔ تو کیا ہم اپنے رب سے ناراض ہو کر جائیں گے یا معاف ہو کر؟ فیصلہ آج کرنا ہے۔ ایک سچا واقعہ، اثر انگیز حصہ۔ ایک شخص بہت گناہگار تھا، وہ ہر روز گناہ کرتا اور پھر کہتا، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ فرشتوں سے فرماتا، میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جو معاف کرتا ہے، میں نے اسے معاف کیا۔ جب تک بندہ مایوس نہیں ہوتا، اللہ بھی اس سے منہ نہیں موڑتا۔ سب سے اہم سوال، کیا صرف زبان سے استغفر اللہ کافی ہے؟ نہیں، دل کو بھی بدلنا ہوگا۔ نماز کی پابندی کرنی ہوگی، حرام چھوڑنا ہوگا۔ رمضان تربیت کا مہینہ ہے، اگر رمضان کے بعد بھی ہم نہ بدلیں تو پھر کب بدلیں گے؟ کامیابی کیا ہے؟ کامیابی مال نہیں، کامیابی شہرت نہیں، کامیابی یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ فرمائے، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ بس یہی اصل کامیابی ہے۔ مغفرت کا آخری موقع، دوسرا عشرہ تیزی سے گزر رہا ہے۔ ہر گزرتا دن ہمیں یا تو جنت کے قریب کر رہا ہے یا جہنم کے۔ یہ وقت نیند کا نہیں، یہ وقت جاگنے کا ہے۔ آخری پیغام، میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر آج آپ دل سے توبہ کر لیں تو ممکن ہے آج ہی آپ کی تقدیر بدل جائے۔ رمضان کا دوسرا عشرہ اللہ کی طرف سے ایک سنہری موقع ہے، اسے ضائع نہ کریں۔ آج سے عہد کریں، میں استغفار کو اپنی عادت بناؤں گا، میں نماز کی پابندی کروں گا، میں کسی کا دل نہیں دکھاؤں گا۔ اختتام، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اس رمضان آپ کے گناہ معاف ہو جائیں تو کامنٹ میں لکھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں مغفرت والے بندوں میں شامل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔